الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ النحل پر۔ سورۃ نحل، سورۃ النحل یہ قرآن کریم کی تدوینی اعتبار سے 16ویں نمبر کی سورت جی، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی، جی، اچھا اچھا، تو گویا کہ شہد کی مکھی کے نام پر اللہ تبارک و تعالی واہ، سورت کا نام رکھا ہے، واہ، کیونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، اچھا، اس لیے کہ شہد کی مکھی حقیقت میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عام مکھی اگر پھلوں پھولوں کا رس چوسے اور غذا کھائے تو فضلہ بن کے نکل جاتی ہے۔ درست، یہ عجیب چیز ہے کہ یہ جب چوستی ہے پھلوں پھولوں کا رس اور غذا کھاتی ہے تو شہد بن جاتا ہے۔ شہد، اور جو بہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو قرآن نے کہا شفاء للناس، کے لوگوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کی شفا اللہ نے شہد میں رکھی ہے۔ واہ واہ، تو یہ قدرت کا کمال اس مکھی سے ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل کے نام سے اس سورت کا نام رکھا، اور اس میں گویا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ اہل ایمان اور اہل کفر میں یہ فرق ہوتا ہے جی کہ اہل ایمان بھی کھاتے پیتے ہیں، اہل کفر بھی کھاتے پیتے ہیں، جی، لیکن اسی طرح کھانے پینے کا فرق ہوتا ہے کہ جیسے کافر اور مومن میں ہے ایسے شہد کی مکھی اور عام مکھی میں ہے۔ جی، کیونکہ مومن جب کھاتا ہے تو اس کو جو توانائی ملتی ہے تو توحید کا نعرہ بلند کرتا ہے، درست، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جی، کافر جب کھاتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کا کوڑا کرکٹ بنتا ہے۔ درست، تو یہ گویا کہ اشارہ کر دیا۔ تو یہ سورۃ النحل مکی صورت ہے جی، اور یہ ہجرت مدینہ سے پہلے گویا کہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں بھی عقائد پر تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ جی، اس سے پہلے سورۃ ابراہیم میں مواہد اعظم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تھا، اور انہیں پیغام توحید دیا، پھر جو مسائل حالات پیش آئے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، جی، اور نار نمرود اللہ نے انہی پر پلٹ دی، اور جناب وہاں سے وہ محفوظ نکلے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ ہجر کا ذکر تھا۔ سورۃ ہجر کے اندر جو ہے توحید کے اوپر وارد ہونے والے جتنے شبہات تھے وہ دور کیے گئے، درست، کہ ظاہر ہے کہ پیغام توحید دیا کہ نظریہ جب بھی پیش کیا جاتا ہے تو سوالات اٹھتے ہیں، تو سوالات کے جوابات دیے گئے تھے، اور جوابات جب مل گئے تسلی بخش تو حق یہ تھا کہ اس کو مان لیا جائے۔ درست، لیکن ظاہر ہے کہ جو بدبخت ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، وہ پھر آگے ہٹ درمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، نہیں مانتے، جی، تو اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا، اچھا اچھا، تو ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو دنیا کے اندر رسوا کر دیا سورہ ہجر میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ سورۃ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی پیغام توحید کو دہرایا، اچھا، تو گویا کہ نافرمانوں کو یہ بتایا کہ بھائی اصل مدار جو ایمان کا اس کو سمجھو، اصل مدار ایمان کا اللہ کی وحی ہے، درست، وہ دنیا کے خود ساختہ نظریات نہیں ہیں، درست، اور اللہ نے ساری کائنات پیدا کی ہے اور تمہیں بھی عقل اور فہم بانٹے ہیں، تو اس کی جو وہی وہ اصل مدار ہے ایمان کا۔ لہذا ایمان لانا یہ کوئی ایسے اچنبے کی بات نہیں ہے کہ تم انکار کرتے ہو، جی، اس لیے کہ ایمان کا مدار وہی ہے۔ جیسے انسان کے جسموں اور بدنوں کی خوراک جو زمین کی غذا ہے، ایسے انسانوں کی روح کی غذا آسمان کی وحی ہے، جی، اس وحی کے نور سے یہ قلوب زندہ ہوتے ہیں۔ درست، اور جبکہ تم نے اپنے دل جو ہے شرک کی گندگی سے اتنے سخت کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، اس سے سورۃ ہجر کا نام ہجر رکھا گیا، بالکل، ہجر اور حجر، بالکل، تو اس نے رکھا۔ تو یہ تم جو اس لیے بدبخت بنے ہوئے ہو، لیکن تم اس حقیقت کو سمجھو کہ یہ اللہ کی جو وحی ہے یہ اصل میں دل کی زندگی اور حیات ہے، تو اس لیے اللہ کی وحی کے پیغام کو سمجھو، اور اللہ کی وحی کا پیغام توحید ہے، یعنی ایک اللہ کی ذات، تو یہ سارے دین کا سرچشمہ گویا کہ وحی الہی سے ہے۔ یقیناً، تو پیغمبر بھی جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس وحی الہی کے پیغام کو آگے تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ خود ساختہ نظریات تمہیں پیش نہیں کر رہے، درست، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم توحید کے قائل ہو جاؤ اور شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو توبہ طائب کر لو۔ واہ، تو سبحان اس لیے پیغام کو دہرایا جی، تاکہ ابھی بھی کسی کے اندر کوئی رمق و ہدایت کی تو اس کو مان لے۔ اس کے فوائد ہمیں بتائیے۔ تو جہاں تک اس فضائل فوائد کا تعلق ہے، اس میں دشمنوں سے حفاظت کا بڑا زبردست اکثیر نسخہ ہی، واہ واہ، یعنی اگر کسی کو دشمن ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اکیلا یا کچھ لوگ بیٹھ کے 8 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، اچھا، 8 مرتبہ گویا کہ اس کا ختم کر کے دعا کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دشمن سے اس کو محفوظ کر دیں گے، حصار بن جاتا ہے کیا؟ ایسا حصار بن جاتا ہے کہ دشمن اس کے مطیع تابع دار ہو جائے گا۔ واہ واہ، اگر مطیع تابع دار نہیں ہوگا تو ایسا رسوا و ذلیل و خوار ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ عجیب اس صورت کے اندر کمال ہے۔ دیکھیں نا ہمارے پاس یہ کالز آتی ہیں جی کہ بالکل، دشمن ہے، دشمنی ہے، گھروں کے فیملیوں کے اندر فیملیوں کے اندر ہے، جائیدادوں کے جی، جھگڑے ہوتے ہیں، جی، تو سورۃ النحل اکیلا آدمی 8 مرتبہ پڑھ لے جی، تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کتنی لمبی صورت؟ اور بس مناسب صورت ہے، کوئی بڑی لمبی صورت نہیں ہے۔ اچھا، تو جناب یہ پڑھ لے اور دعا کر لے جی، تو نتیجہ یہ ہے کہ کیا ہوگا کہ وہ دشمن یا تو تابع دار ہوگا جی، اور یا جو ہے کہ وہ رسوا ذلیل خوار ہوگا۔ اچھا، یہ اس کے اندر ایک تو یہ خوبی ہے۔ فائدہ، جی،
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں میری ذریت میری اولادوں کی اولادیں نسلیں دشمنوں کی عداوت سے محفوظ رہیں تو وہ روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرے. اچھا اس میں اپنی نیت کرے, اپنی نسلوں اور ذریت اور اولادوں کی نیت کر لے کہ تمام میری نسلوں کو جو دشمنوں سے بچا. اور دشمن سب سے بڑا دشمن تو شیطان و نفس ہے. یہ نیت پہلے کرے کہ شیطان و نفس سے بچے اور اس کے بعد باقی سارے دشمن, کیونکہ باقی سارے دشمن بھی شیطان و نفس ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ نفس ان کو ابھارتا ہے, شیطان اغوا کرتا ہے, تبھی وہ شرارت پر آمادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا نفس و شیطان قابو میں آ گئے تو ویسے ہی دوسرے دشمن ویسے ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو یہ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر لیں تو دشمنوں سے اس کی حفاظت رہتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ کوئی جگہ ہے, کوئی گھر ہے, کھیت ہے, بستی ہے کہ جہاں وہ کوئی چوکیدارہ نہیں ہے, کوئی حفاظت کا سامان نہیں ہے, تو یار اس کی حفاظت کیسی ہو, کوئی چیزیں خراب نہ کریں, تو وہاں پر یہ صورت لکھ کے اگر اس دیوار پہ وہاں پر لٹکا دی جائے اس مکان نے, تو اللہ تعالیٰ غیب سے حصار باندھ دیتے ہیں کہ ہر طرح کی حفاظت اس جگہ کی رہتی ہے, بھلے وہاں کوئی چوکیدار نہ ہو. دیکھیے نا یہ کتنی کام کی بات ہے, زبردست صورت ہے. مطلب یہ کہ یہ بھی ہے لوگوں میں آنے جانے میں الارم سسٹم لگاؤ اور یہ کرو وہ کرو, اس سے بہتر یہ کہ سورہ نحل سے اپنے تو الارم سے اس کو ڈیفیوز کرنے کے 100 طریقے نکالے. بالکل جی, اس سے پہلے یہ لٹکی بھی ہو گھر میں تو مجال ہے, کہاں سے اللہ کیسی حفاظت کریں گے, چور بھی حیران ہو جائے گا. تو یہ تو ضروری ہو گئی, ضروری ہو گئی. اور جہاں خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں تعبیر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں اس کو پڑھا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا دوست بنائے گا. اچھا ہاں, اور یہ اہل دین کی صحبت اختیار کرے گا, نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا, اور اس کے مال میں خوشحالی و وسعت نازل ہوگی, اور اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے گا. واہ واہ, یہ زبردست بشارت ہے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص علم اس کو عطا فرمائیں گے, اس پہ علم لدنی کہتے ہیں. تو علم لدنی اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ حصہ عطا فرمائیں گے. علم لدنی, اس کی مجھے تشریح کیجیے. لدنی کا مطلب ہے کہ ایک علم کسبی ہوتا ہے جو کتابوں سے پڑھ کے ہم حاصل کرتے ہیں, استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ایک اللہ ڈائریکٹ دل پر اتارتے ہیں, وہ القاء اللہ خود ڈائریکٹ کرتے ہیں, وہ علم لدنی کہلاتا ہے. اس کو علم وحبی بھی کہتے ہیں, جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. حضرت خضر نے کسی سے پڑھا نہیں کہ اللہ نے براہ راست اس کو وہ علم عطا کیا. تو یہ علم لدنی علم وحبی کہلاتا ہے, بغیر آپ کی محنت اور کسب کے آپ کو مل جاتا ہے, اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے. تو یہ علم لدنی تو اللہ اس میں سے آپ کو حصہ عطا فرمائیں گے یہ سورت پڑھنے والے کو. ماشاءاللہ, تو بڑے اس کے اندر برکات اور فضائل برکات ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی زیادہ لمبی آیت نہیں پڑھی جا سکتی ہے. جی بالکل, آسانی سے پڑھ سکتے ہیں.